ہم میں سے کتنے لوگ اپنے دائرے میں رہ کے اپنی ذمہ داری پوری کرنے والے ہیں اور اپنے دائرے سے نکل کر دوسروں کے دائرے میں قدم نہیں رکھتے. اکثر لوگ اپنے فرائض بھول جاتے ہیں. ان کی کیا ذمہ داری ہے، ان کا کیا کام ہے، ان کو کیا کرنا چاہیے، یہ انہیں یاد نہیں ہوتا. اور کیا کرنے لگتے ہیں؟ دوسروں کے کاموں میں مداخلت، دوسروں کی دنیا میں انٹرفیرنس، دوسروں پر زیادتی، دوسروں کا حق مارنا. یہ دو مختلف رویے ہیں. ایک رویہ کیا ہے جو عدل پر مبنی ہے، اپنا حق پہچانے اور اپنی حدود کے اندر رہے، ایک ڈسپلن اختیار کرے. اور دوسرا کیا ہے کہ اپنا کام بھول کے، اپنا فرض بھول کے، اپنا حق لے کے پھر دوسروں کا حق چھیننے کی کوشش کرے، دوسروں کی زندگی میں مداخلت کرے. اگر دیکھا جائے تو بہت سی بے چینی، بے سکونی، بد نظمی، خرابی اسی وجہ سے ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نے ہر ایک کو اس کا ایک حق اور ایک مقام دیا ہے. اور جب تک بندے ایک دوسرے کا حق نہ پہچانے اور انہیں ان کا مقام نہ دیں تو دنیا میں امن نہیں ہو سکتا. اور جو لوگ دنیا میں اس زمین پر پرامن طریقے سے نہ رہنا جانے، پھر وہ جنت کی پرامن بستی میں رہنے کے قابل نہیں ہوتے. جنت کی پرامن بستی کس کے لیے ہے؟ عدل کرنے والوں کے لیے، جو ظلم اور زیادتی سے بچیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صاف فرمایا، فلا تظالموا، لوگوں ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرو. دوسروں پر زیادتی یا ظلم کس کس قسم کا ہوتا ہے؟ یعنی دوسروں پر ظلم کی قسمیں کیا ہو سکتی ہیں؟ مثلا دوسروں کی جان پر ظلم، مال پہ ظلم، عزت پہ ظلم، حقوق پہ ظلم. یعنی ہم دوسروں پر کہاں کہاں ظلم کرتے ہیں. بعض اوقات دوسروں کو جسمانی تکلیف پہنچاتے ہیں. مثلا کیا کیا جسمانی تکلیفیں جو ہم دوسروں کو دیتے ہیں؟ جیسے کسی کا خون بہانا، یہ سب سے بڑی قسم ہے، کسی کی جان لینا. پھر اسی طرح کسی کو مارنا، ہٹ کرنا. پھر اسی طرح جسمانی تکلیف، کس کس قسم کی ہم جسمانی تکلیف دوسروں کو دیتے ہیں؟ کسی سے بہت زیادہ کام لینا، اس کی وسعت اور طاقت سے بڑھ کر اس پہ بوجھ ڈالنا. پھر اسی طرح دوسروں کے جذبات کو نقصان دینا، دوسروں کے جذبات کو مجروح کرنا. یہ جذباتی ظلم ہے، یعنی کسی کو مینٹلی یا ایموشنلی ٹارچر کرنا. ایک ہے فزیکلی ٹارچر کرنا، یعنی کسی کو ہٹ کرنا، مارنا، پیٹنا یا جان سے ہی مار دینا، یہ تو ہے جسمانی. اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جسمانی طور پر نہیں مارا جاتا، لیکن دوسرے کو ذہنی طور پر اذیت دی جاتی ہے. ذہنی طور پر دوسرے کا سکون درہم برہم کر دیا جاتا ہے، دوسرے کو مینٹل ٹارچر دیا جاتا ہے، یا دوسرے کو ایموشنلی لیٹ ڈاؤن کیا جاتا ہے اور اس کو پریشان کیا جاتا ہے. تو مینٹل ٹارچر میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ مثلا کسی کو طنز کرنا، کسی کا مذاق اڑانا، تانے دینا، تہمت لگانا، الزام تراشی کرنا، وربل ابیوز، گالی گلوچ کرنا، برے ناموں سے کسی کو پکارنا، مذاق اڑانا، کسی کے سامنے یا پیٹھ پیچھے، دونوں طرح اس کو رسوا کرنا، کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کر کے اس کو نقصان پہنچانا، اس کی عزت اور شہرت کو داغدار کرنا، غیبت چغلی کے ذریعے، کسی کی کمزوری یا ویکنس کو بار بار بیان کرنا. تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ بھی ظلم میں آتی ہے. کسی کو کسی اور کے سامنے نیچا دکھانے کی کوشش کرنا، غصے سے بات کرنا، یعنی کوئی بھی ایسا طریقہ کہ جس سے دوسرے کو ایموشنل یا مینٹل ٹارچر ملے، یعنی ایسے کام کرنا کہ جس سے دوسرا اذیت میں مبتلا ہو، اور جان بوجھ کے ایسے کام کرنا جب پتہ بھی ہو کہ دوسرے شخص کو یہ چیز پسند نہیں، تو بلا وجہ اس کو ستانے کے لیے، اس کو پریشان کرنے کے لیے، صرف مزے کی خاطر. کیونکہ کچھ لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو ستا کے اس سے مزہ لیتے ہیں، دوسروں کو پریشان کر کے اس پہ خوش ہوتے ہیں، تو یہ بھی ظلم میں شامل ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح حقوق نہ دینا،
ہر ایک کا اللہ نے حق رکھا ہے. مثلا بندوں کے حقوق کیا ہیں؟ ماں باپ کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، شوہر کے حقوق ہیں، بیوی کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں. یہ حقوق نہ دینا. اور جیسا کہ پیچھے آپ دیکھیں ہم نے پڑھا ظلم میں کہ بعض اوقات اپنا حق تو لے لینا لیکن دوسرے کا حق نہ دینا، اور اپنے حق پہ کہیں نہ رکنا، اتنی ڈیمانڈز کرنا کہ دوسرا شخص عاجز آ جائے. یہ بھی دوسرے پہ ظلم ہے. ناجائز مطالبات. پھر آپ دیکھیے کہ بعض اوقات کسی ایک حق کو اتنا زیادہ بڑھا چڑھا کے پیش کرنا کہ دوسرے حق بھول ہی جائیں. مثلاً آپ دیکھیے کہ ظلم جو ہے نا یہ عدل کے خلاف ہے یا اعتدال کے خلاف ہے. ہمارے معاشرے میں اس کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں. ہر شخص اپنا حق مانگنے کی فکر میں ہے لیکن کوئی بھی حق دینے کی فکر میں نہیں. ہر شخص ڈیمانڈ کر رہا ہے، کوئی بھی دینے کی طرف توجہ نہیں کر رہا. ہر شخص دوسروں کے رویے پہ نظر رکھے ہوئے اور اپنے رویے کو بھول چکا ہے. اور ہم بعض اوقات کیا کرتے ہیں، اپنے حق کے حق میں خوب دلائل دیں گے، حدیث سنائیں گے، قرآن کی آیتیں پڑھیں گے، اور دوسرے کو مجرم قرار دیں گے کہ دیکھو تم اس پر عمل نہیں کر رہے نا، میں قیامت کے دن تم سے اپنا حق لے لوں گا. بلیک میل بھی کرتے ہیں دوسروں کو، میں چھوڑوں گا نہیں، میں معاف نہیں کروں گا، کل تو دینا ہی پڑے گا. یہ بلیک میل کرنا بھی ہے. اور اس وقت انسان یہ نہ سوچے کہ وہ خود کیا کر رہا ہے. اور پھر ظلم اس چیز کا نام بھی نہیں کہ صرف اپنا حق مانگنا اور دوسرے کا نہ دینا، بلکہ سب کے حقوق میں بیلنس رکھنا بھی ضروری ہے. بعض اوقات ہم ایک کا حق دینے لگتے ہیں اور دوسروں کے حق بھول جاتے ہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ ہمارے وہاں عموماً گھروں میں لڑائی فساد کیوں ہوتے ہیں. مثلا ساس بہو کا جھگڑا ہی آپ دیکھیں. ایک حدیث کہتی ہے کہ تم پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تمہاری ماں کا ہے. ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مجھے اچھا سلوک کس سے کرنا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اپنی ماں سے کرو. پھر 3 دفعہ، چوتھی دفعہ کیا کہا؟ باپ سے. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ماں کا حق جو ہے بہرحال زیادہ ہے. ایک دوسری حدیث ہمیں یہ کہتی ہے کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں اچھا ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے حق میں اچھا ہوں. اب اگر ماں ایک حدیث لے لے اور بیوی دوسری لے لے تو کیا ہوگا؟ بچے کی شامت آ جائے گی. اب ہمیں عدل کیا سکھاتا ہے کہ ماں کا حق بھی دو اور بیوی کا بھی دو. بیلنس. جب تک یہ بیلنس نہ ہو تو ظلم ختم نہیں ہو سکتا. اب اگر ہر وقت بیوی یہی سناتی رہے کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ سب سے زیادہ اپنی بیوی کے حق میں اچھے تھے، لہٰذا میرا حق زیادہ ہے، اور دوسری طرف ماں یہ سناتی رہے کہ سب سے زیادہ حق جو ہے وہ ماں کا ہے، تو کیا ہوگا نتیجہ؟ یاد یہ رکھیے کہ ایک کا حق دوسرے کا حق دینے سے روکے نہیں. عدم توازن بھی ظلم پیدا کرتا ہے کہ ایک کا حق دینے میں آپ اتنے جھک جائیں کہ دوسرا بالکل لٹک جائے. حتیٰ کہ 2 بیویوں کے درمیان بھی کیا کہا کہ ایک کی طرف اس طرح مت جھکو کہ دوسری فَتَذَرُهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، وہ دوسری لٹکی رہ جائے.